الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج سورۃ یونس 11واں پارہ اور سورۃ ہود 12واں پارہ بطور خاص پڑھی گئی، جن کے تفسیری مضامین کا خلاصہ یوں ہے، توجہ۔ سورۃ یونس مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، نبی پاک کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ مکی کون سی؟ جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہو۔ مشہور یہ ہے کہ مکی وہ جو مکہ میں نازل ہو، مدنی وہ جو مدینہ میں نازل ہو، بات یاد رکھیں۔ لیکن زیادہ صحیح بات، راجح بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں 40 سال کی عمر میں کم و بیش نبوت ملی، آپ 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں کس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مکی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوتی رہی آتے ہیں وہ مکی، مدنی میں جو مدنی۔ بعض اوقات آپ سفر میں ہوتے کوئی صورت نازل ہو جاتی، اسے کیا کہیں گے؟ اس لیے راجع تفسیر یاد رکھیں۔ مکی زندگی میں چونکہ عقائد پر محنت تھی، عقیدہ بنیاد ہوتا ہے، جیسے بلڈنگ کے لیے بنیاد جتنی مضبوط ہو اتنی بلڈنگ مضبوط ہو، ایسے ہی دینی زندگی میں عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اور 3 عقیدے پورے دین کی بنیاد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید کا معنی ایک اللہ کی عبادت کی جائے، وہی حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، بگڑی بنانے والے، عزت و ذلت کے مالک، موت و حیات کے مالک، چاہیں تو بیٹے بیٹیاں دونوں دیں، چاہیں تو دونوں سے محروم کر دیں، چاہیں تو صرف بیٹے دیں بیٹیاں دیں۔ اس ایک کو منا کر جینا اور مرنا سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کو ناراض رکھ کر زندگی گزارنا اور ناراضگی کی حالت میں مر جانا یہ کائنات کی سب سے بڑی ناکامی۔ عقیدہ آخرت کہ مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ دنیا میں ہر اچھے کو اچھائی کا پورا بدلہ نہیں ملتا، ہر برے کو برائی کی پوری سزا نہیں ملتی۔ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ عقل کا بھی تقاضا ہے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے یہاں ہر ایک کو پورا بدلہ ملے، اور وہ آخرت کا دن ہے جہاں حساب و کتاب ہوگا۔ سینگ والی بکری نے بے سینگی کو مارا ہوگا، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ انصاف کا دن ہے، ان میں بھی انصاف اور بدلہ چکوایا جائے گا۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے جس کو مسئلہ ہے آخرت کہتے ہیں، دھیان سے، جس کو تیسرا مسئلہ ہے آخرت کہتے ہیں، مسئلہ ہے آخرت۔ اور مسئلہ رسالت کہ رسالت کا معنی پہنچانا ہوتا ہے، رسول نبی کا اور اللہ کا نائب اور نمائندہ ہوتا ہے، اللہ سے فیض لیتا ہے اور بندوں کو دین کا فیض پہنچاتا ہے۔ میں نے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ 3 مسئلے پورے قرآن میں اللہ نے زیادہ کھولے، خصوصاً مکی صورتوں کا موضوع ہے۔ ذرا سمجھیے، فقیر کی گفتگو کو بچہ بوڑھا ان پڑھ پڑھا لکھا سب سمجھ سکتا ہے، آسان۔ ذرا دھیان سے، مسئلہ رسالت۔ نبی انسان ہوتا ہے، چونکہ انسانوں کو دین بتلانے آتا ہے۔ نبی دنیا میں کسی انسان سے نہیں سیکھتا پڑھتا، یہ اس کے لیے عیب ہوتا ہے، چونکہ جس سے پڑھا سیکھا جائے اس کا مقام پڑھنے سیکھنے والے سے اونچا ہوتا ہے۔ اور نبی کو اللہ دنیا میں سب سے اونچا منصب دے کر بھیجتے ہیں۔ نبی براہ راست اللہ سے سیکھتا ہے اور بندوں کو سکھاتا ہے۔ نبی کے لیے کسی بندے سے نہ سیکھنا کمال ہے، نبی کے علاوہ باقی سب کے لیے نہ سیکھنا عیب ہے۔ اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق دے۔ یہ 3 مسئلے مکی صورتوں کا کرنٹ موضوع ہیں، بار بار یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے رمضان کے خلاصے یہ 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ دھیان سے جم کر سن لیے، زندگی بھر یاد رکھے، الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر قرآن مجید کا کمال اس دین کا کمال ہے، آپ کبھی بہکیں گے نہیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ کہیں آئے، زبانیں یاد رہیں یا نہ رہیں، ٹلی کی طرح آپ کے دماغ میں کھڑک کر آ جائے گا کہ یہ سنا تھا، پڑھا تھا۔ یہ قرآن ہے، پورے دین کی بنیاد ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ سورۃ یونس مکی ہے اور اس میں یہ 3 مضامین بڑی تفصیل سے ہیں۔ اس کا نام یونس ہے چونکہ سیدنا یونس کا قصہ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سمجھیے اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، یہ بات بھی بہت سمجھنے والی۔ حروف مقطعات جانتے ہیں؟ الف لام را، یا جیسے اس کی ابتدا الف لام را، الف لام میم، ہا میم وغیرہ وغیرہ۔ جن صورتوں کی ابتدا میں ایسے حروف ہوں ان میں شروع میں بھی قرآن کی عظمت اور آخر میں بھی قرآن کی عظمت،
بتلانا انسانوں کو یہ مقصود ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی بندے کی بنائی ہوئی نہیں۔ مشرکوں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ محمد نے معاذ اللہ خود گھڑ لی۔ انہیں اور قیامت تک کے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ اگر یہ خود بنائی ہوئی ہوتی تو جن حروف سے یہ کتاب بنی ہے وہ 29 حروف سکولوں میں بھی اور مدرسوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابتدا میں پڑھائے جاتے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، وہ حروف تہجی تختی الف لام الف با تا سا الف لام میم وغیرہ وغیرہ ہیں، تو ان حروف سے تو یہ کتاب بنی، اور اگر یہ میل جوڑ کر بنائی جا سکتی ہے تو تم سارے مل کر بھی بنا کر دکھاؤ۔ اس لیے پورے قرآن میں مشرکوں سے اور قیامت تک کے انسانوں سے اور انسانوں اور جنوں سے اور امیروں اور غریبوں سے اور عربیوں اور اجمیوں سے اور حکومت والوں سے اور اپوزیشن والوں سے سب سے مطالبہ ہے۔ اگر کسی کو شک و ریب ہے تو 3 چیلنج کیے ہیں آج بھی، آج کی ان دونوں صورتوں میں بھی قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے ان چیلنجوں کا کچھ تھوڑا سا ذکر۔ کیا 3 چیلنج؟ کہ ایک جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ، اگر پوری کتاب نہیں بنا سکتے تو بھی اشر سور 10 صورتیں بنا کر لاؤ، اور اگر 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے اپوزیشن حزب اقتدار مل کر پڑھے لکھے ان پڑھ یاد رکھو عربی اجمی، تو پھر ایک ہی صورت فأتوا بصورت مثلی، سورہ بقرہ میں چیلنج ایک صورت وہی لا کر دکھاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، عرب میں رواج تھا، بڑے بڑے شاعر تھے، شعر و شاعری میں مقابلہ ہوتا تھا، وہ قصیدے لکھتے تھے، بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیتے، دوسرے شاعر پھر مقابلہ کرتے، سر جوڑتے، وہ اس سے بڑھیا فصاحت و بلاغت میں کلام اور ایک قصیدہ لکھ کر لٹکاتے اور پہلا اتار دیا جاتا، مقابلہ بازی ہوتی تھی۔ امر القیس عربی کا بڑا شاعر، اللہ اکبر، حضرت علی اٹھے اور قرآن مجید کے سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کو لکھا اور بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیا۔ اب سارے عربی شاعر آتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین قصیدے، اور پڑھتے ہیں، دگ رہ جاتے ہیں کہ اس کے اندر فصاحت بلاغت، تیرا دشمن تم کٹا ہوگا، کیا دھمکی ہے، کیا جلال اور کیا کمال ہے، ہکے پکے رہ جائے۔ اللہ اکبر، سوچنے پہ مجبور ہو گئی، یہ کسی انسان کی کلام نہیں، ایک ہی حل ہے، اس کی قدر کرو، اس کو پڑھو سمجھو۔ جنہوں نے زندگی میں اس کے ساتھ وفا کی، نبی پاک نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، بزرگان دین نے، حسن بصری نے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ، امام غزالی نے، شافعی نے، امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، چلتے چلتے شفیع صاحب نے خارج کیجیے توجہ ذرا، قریب زمانے میں حضرت امام مولانا احمد علی لاہوری نے لاہور کی سرزمین میانی قبرستان میں، ابھی بھی کبھی کبھی قدم جاؤ، سارے زندگی قرآن سے وفا کر کے گئے، دنیا کو بھی فیض پہنچایا، عزت والے، بانس اتنے باندھے گئے ان کی چارپائی کے ساتھ، پھر بھی ہاتھ سارے لوگوں کے نہ پہنچے۔ لاہور کی سرزمین نے دیکھا کہ ایک قرآن کے خادم کے جنازے کیسے ہوتے ہیں، قبر سے خوشبو، پھر میرے استاد محترم حضرت مولانا موسیٰ روحانی کی قبر بالکل میانی قبرستان میں ان کے ساتھ دربار کے ساتھ۔ اللہ اکبر، میں نے سارا سال حدیث پڑھتا تھا، یہ دایاں بازو اور ٹانگ دباتا تھا۔ آج کل تو طلبہ بے وقوف دور بھاگتے ہیں، دور بھاگنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ طالب علم لوگ بھاگ جاتے تھے، بندہ چیز کو اللہ نے توفیق دی، سبق ختم ہونا قریب آ جاتا، ہاتھ اور بازو دباتا، جب اٹھے تو عصر کی نماز میں اس قرآن کی عظمت کو سلام ہے جی، اسی میانی قبرستان سے خوشبو آتی رہی، اخباروں میں چھپا، دنیا ٹوٹ پڑی۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کتنے قبرستان والوں کی بھی بخشش ہوتی ہے جب ایسے لوگ جاتے ہیں۔ تیسرے اس دور میں ابھی حال ہی میں پچھلے منگل کو میرے شیخ ساری زندگی آخری دم تک بھی قرآن پڑھتے رہے، قرآن بڑی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، اب قرآن پڑھتے تھے 85 سال کی عمر میں بھی، ساری زندگی اس قرآن اور حدیث کی خدمت کی ہے، دنیا میں دلوں پر حکومت کی۔ جنازے میں آپ جو شریک ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا جی، وسطوں کے باوجود زمین تنگ ہو چکی تھی، اور قبرستان پہنچے، عشرے والے قبرستان میں جی، ابھی ہم دفنات رکھے ہیں تو خوشبوؤں کے حملے، دنیا ٹوٹ پڑی، پھر فوراً انتظام کرنا پڑا، لپنا پڑا۔ میرے دوستو، یہ بتلا دیا ہے کہ یہ دین عزت والا ہے، قرآن عزت والا ہے، اس کی عزت کرو گے، قدر کرو گے، پڑھو گے، سمجھو گے، اخلاص کے ساتھ زندگی میں رچاؤ گے تو انشاءاللہ اس جہان میں بھی عزت والے رہو گے، اپنے جنے تمہاری عزت کریں گے، انشاءاللہ پوری قوم کے دلوں میں حکومت کرو گے، جن اور پرندے بھی تمہاری عزت کریں گے، قبرستان جاؤ گے تو انشاءاللہ اگلا جہان بھی تمہاری عزت کرے گا۔ ارادہ کر لو، یہ صورتیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں، جن کے شروع میں بھی قرآن حروف مقطعات، ان کے شروع میں بھی قرآن کی، آخر میں بھی قرآن کی۔ یہ دیکھو کہا جا رہا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم،
یہ آیتیں جو تم سن پڑھ رہے ہو یہ محکم کتاب کی ہے. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہے؟ اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انسانوں میں سے ایک انسان پر وحی نازل کی اور اسے یہ ڈیوٹی دی ان انذر الناس، لوگوں کو ڈرا، وبشر الذین آمنوا، اور ماننے والوں کو بشارت دے. اس قرآن کی پوری دعوت ہے اور ان صورتوں کی پوری دعوت ہے کہ پھر جب قرآن کی دعوت آئی، نبی سمجھانے والے آئے، تو لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی. میں مختصر کر رہا ہوں. ایک وہ تھے جنہوں نے نبیوں کی دعوت اور وحی کی بات کو مان لیا، سر خم کر دیا، ان کے لیے جنت کی بشارت. ایک وہ تھے جنہوں نے شہوت پرستی، اکڑ، دولت، حکومت، شہرت کی بدماشیوں میں پڑھ کر نبی کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا اور وحی کو بھی ٹھکرا دیا، ان کے لیے جہنم ہے اور آگ ہے. یہ صورتیں بتلاتی اور پورا قرآن بتلاتا ہے. یہاں بھی تفصیل سے یہ بات بتلائی گئی ہے. آگے رب کی توحید ہے میرے بھائیوں، رب کی توحید کا بیان ہے. ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش. پوری صورت میں توحید کا مسئلہ پھیلا ہوا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. توحید کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے دو صفتیں زیادہ، خالقیت اور قدرت. اللہ اپنی قدرت بیان کرتا ہے، اللہ اپنا خالق ہونا بیان کرتا ہے، اللہ اپنا عالم ہونا بیان کرتا ہے میری طاقت جیسی کسی کی طاقت ہے، میرے علم جیسا کسی کا علم. جب نہیں ہے تو پھر کوئی اور عبادت کے لائق بھی نہیں. اس مسئلے کو بار بار سمجھایا گیا. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کون ہے ذات جس نے سورج کو روشنی دینے والا، چاند کو نور پھیلانے والا بنایا ہے. اور ان چاند کی رفتار کس لیے رکھا ہے؟ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم ان سے سالوں اور دنوں کی گنتی کا حساب کر کے اپنے طریقوں کا نظام چلا سکو. ان فی اختلاف اللیل والنہار، اس دن اور رات کے بدلنے میں لآیات لقوم یتقون، بہت سی اللہ کی توحید و وحدانیت کی نشانیاں ہیں. آخرت کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے ماننے والوں کے لیے جنت ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے. نہ ماننے والے ان کے لیے جہنم ہوگی. میرے بھائیوں، مشرکین کو جو شبہ تھا اس قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے میں، اس کے جوابات کا بیان ہے. چلتے 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 میرے بھائیوں، اس مضمون کو، توحید کو اور مشرکین کے اشکال کو بہت واضح لفظوں میں رد کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے مسئلے کو کھولا گیا ہے. میں سمیٹ رہا ہوں. توجہ، ایک خاص بات اور بتلائی گئی ہے انہی مسائل کو سمجھاتے ہوئے کہ اے میرے نبی، اگر ان مشرکوں سے بھی پوچھا جائے میں یرزقکم من السماء والارض، کہ آسمان زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کان کس نے دیے؟ آنکھیں کس نے دی؟ زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے نا انڈا بے جان، مرغی سے نکلتا ہے، اور انڈے سے مرغی جاندار نکلتی ہے. جاہل سے عالم پیدا ہوتا ہے، عالم سے جاہل پیدا ہوتا ہے، کافر سے نبی پیدا ہوتا ہے، نبی، اور نبی سے کافر، سیدنا نوح کا بیٹا کافر ہو گیا. یہ کس کی قدرت کے منہ بولتے ثبوت ہیں؟ کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، جس کی یہ شانیں ہیں وہی تمہارا رب، وہی عبادت کے لے کے اسی ایک ہی کی عبادت ہے کرو. کہاں ادھر ادھر بھٹکے جا رہے ہو؟ فانا تصرفون، یہ دعوت دی جا رہی، کہاں بھٹک کے جا رہے ہو؟ ارادہ کرو انشاءاللہ ایک رب ہی کی عبادت کریں گے. اس مسئلے کو بہت کھولا گیا ہے، قیامت کے مسئلے کو کھولا گیا ہے. یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، جب ان سارے اولین و آخرین کو جمع کریں گے قیامت کا دن، تو یہ آخرت کے مقابلے میں ساری دنیا کی زندگی کو اتنا تھوڑا سمجھیں گے صدیق، جیسے ہم دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہ کر آئے. دنیا میں اللہ اکبر. تو بتلاؤ اتنی تھوڑی دنیا کے لیے تھوڑی محنت یا زیادہ محنت؟ اور اتنی بڑی آخرت کے لیے محنت زیادہ ہونی چاہیے تھوڑی ہونی چاہیے؟ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور اس صورت میں توحید، رسالت، آخرت کے تین مسئلے سمجھاتے ہوئے تین قصے بھی بیان ہوئے. کتنے قصے؟ میں سمیٹ رہا ہوں. کتنے قصے؟ سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ اور ہارون کی قوم کا قصہ، سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مقصد بتلاتا ہوں کہ یہ نبی شیخ الانبیاء تھے، عمر ان کی بڑی تھی، زمانہ دعوت ان کا بہت لمبا ہے 950 سال، لیکن اتفاق کے ماننے والوں کی تعداد بڑی کم رہی. اس میں بھی حکمت اللہ انسانوں کو بتلاتے ہیں کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں، حتیٰ کہ ان کا بیٹا اور بیوی بھی انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو آخرکار وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئے. 3 بیٹوں نے سام نے، حام نے، یافس نے بات مان لی
اور ان کی بیویوں نے، اور وہ نجات پا گئے۔ ان کی اپنی بیوی اور ان کا بیٹا کنان، اس نے بات نہیں مانی، نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا سیلاب کا عذاب آیا تھا، طوفان سیلاب، ایک کشتی بناؤ بڑی، اور اس میں جوڑے جوڑے بٹھا لو ہر چیز کے مخلوق، جی جانوروں میں سے بھی، اور مارنے والوں کو ساتھ سوار کر لو۔ انہوں نے سوار کر لیا، وہ بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ یہ باقی جتنی مخلوق پھیلی ہے، انسان پھیلے، یہ ان کشتی میں سوار ہونے والوں کی آگے آل ہے۔ اس واقعہ کو بھی آج کے سبق میں ذکر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا ہلاک ہونے لگا ہے، تو ایک پدری شفقت تھی، اس نے جوش مارا۔ جب پدری شفقت نے جوش مارا تو اس بیٹے کنان کو کہا وہ کدھر جاؤ؟ اس نے کہا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ وہی مادی باتیں، ہمیں دولت بچا لے گی، پیسہ بچا لے گا، حکم بچا لے گا، رب کا عذاب سے کوئی چیز بچا سکتی نہیں۔ ایک ہی چیز بچاتی ہے، توبہ۔ سچی توبہ کر لیں تو بچ سکتے ہیں۔ بھی واقعہ آنے والا ہے سیدنا یونس کی قوم کا۔ جی ہاں، توبہ سے بچ سکتے ہو، اور کوئی سائنس جن نہیں بچا سکتی۔ قوم کی تاریخیں موجود ہیں، ایک ہی بات ہے کہ توبہ کرنے میں دیر نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اس بے وقوف نے وہی مادہ پرستی والی بات کی، میں کہاں چڑھ جاؤں گا؟ پہاڑ پر بھی پانی چڑھ گیا۔ اب باپ کی پدری شفقت ہے، جب باپ نے دیکھا بیٹا ہلاک ہونے لگا ہے تو باپ کی پدری شفقت نے جوش مارا، کہا اللہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تیری آل کو بچاؤں گا، تو بیٹا اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، جو تیرے طریقے پہ نہیں چلتا وہ تیرا نہیں۔ ہائے انہ غیر عمل صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں۔ نبی کے بیٹے کا بھی عمل صحیح نہ ہو تو وہ بھی عذاب سے نہ بچے۔ میرے اور آپ کے عمل ٹھیک نہیں ہو گیا، میں کون بچا؟ اور جب سیدنا نوح علیہ السلام کا تھوڑا سا بیٹے کے بچانے کے لیے اصرار بڑا دعا میں، تو اللہ نے ایک عجیب بات کہہ دی، اور قیامت تک کے پڑھے لکھوں کو بتلا دیا کہ علم کسے کہتے۔ اللہ نے فرما دی، ایک بات کہہ دی، یہاں ہے اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا یاد رکھو، جی جہلوں والی باتیں نہ کرو۔ پیغمبر کو کہہ دیا کہ یہ بے دین اور کافر بیٹے کے لیے تیرا دعا میں اصرار، یہ جہالت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی کیا بات کہی تھی؟ اگر میں نافرمانی کر لوں، اور زلیخا جس برائی کی دعوت دے رہی ہے، اگر میں اس برائی میں پڑ گیا، اکم من الجاہلین، میں ہو جاؤں گا کن میں سے؟ جاہلوں میں سے۔ یہ دو نبیوں کی مثال دے رہا ہوں۔ سیدنا نوح کو اگر میں یہ غلطی ولا تکن من الجاہلین، رب نے حضرت نوح کو کہا اصرار کر کے بھیجا تو جہلوں میں سے نہ ہو جا۔ حضرت یوسف نے کہا اگر میں غلطی کر لیتا تو میں کن میں سے ہو جاتا؟ جاہلوں میں سے۔ بتلا دیا کہ علم کسے کہتے ہیں۔ علم وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچا ہے۔ جس کا علم رب کی نافرمانی سے نہیں بچا رہا، وہ علم نہیں، کائنات کی بدترین جہالت ہے۔ کسی ایسے شخص کو مت اللہ کے عذاب کو دعوت دو، پڑھا لکھا کبھی نہ کہنا، جو رب رسول کا نافرمان۔ کتنی بڑی ڈگری لیے پھر رہا ہے، چڈی پہن لینے کے نام سے اور ایک کچھا پہن لینے کے نام سے، چار پیسوں سے، پھر کروڑوں فرعون بھی۔ آج پڑھا لکھا ہے، پتر بڑا پڑھا لکھا ہے، علاقے کا افسر ہے، تھوک پڑھا لکھا ہے، جو رب کا وفادار بھی تمہارا میرا وفادار ہے۔ رب نے ان دو واقعوں کے ذریعے ہمارا دماغ درست کر، اگر دونوں پیغمبر ہیں، ان کو کہہ کر اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کا رخ درست کیا۔ علم وہ ہے جو رب کا وفادار بنائے، علم وہ ہے جو نبی کا وفادار بنائے، علم وہ ہے جو رشتوں کا وفادار بنائے، علم وہ ہے جو انسانیت کے آداب سکھائے، علم وہ ہے جو تعمیر انسانیت کے سبق پڑھائے۔ جس کا علم یہ نہیں ہے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہزار بار سوچیں، یہ کائنات کی بدترین جہالت ہے۔ اس میں واقعہ نوح علیہ السلام کا بڑا دوسرا واقعہ ذرا سنیے، موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے۔ قرآن مجید میں 36 بار ان کا تذکرہ ہے، 28 پاروں میں ان کا تذکرہ ہے، چونکہ ان کی قوم کی جہالت بہت بڑی ہوئی تھی۔ ان کی قوم میں وہ بدبخت بھی تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اللہ نے ان کی دعوت پر ان کے بڑے بھائی 3 سال بڑے حضرت ہارون کو بھی نبوت دی۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ کسی شخص کا نام لے کر اللہ سے مانگا یا اللہ اس کو نبی بنا دے، اللہ نے نبی بنا دیا۔ حضرت ابراہیم نے حضور کے لیے مانگا تھا، اللہ نے ان کی دعوت پر حضور کو نبوت دے دی۔ اللہ اکبر۔ قارون جالس ہو گیا، قارون چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی نیابت مجھے ملے، عہدوں کا لالچ بھی تو ہوتا ہے۔ جب دیکھا کہ ان کے بھائی ہارون کو مل گئی تو جالس ہو گیا، حسد میں مبتلا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ آج کل یہ چکر بھی چلتا ہے،
جی جی جس کو تھوڑا بہت عہدہ ہے تو حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، یہ قارون کے پاس دولت بڑی تھی، یہ لو لشکر کے ساتھ گزرا۔ لوگوں کی فطرت ہے کہ جب کوئی پاس نیا بندہ آئے تو اس کی توجہ بڑھ جاتی، شبھی توجہ۔ ابھی میں درس دے رہا ہوں نا، آپ بیٹھے نا، ادھر سے اچانک کوئی ڈین بھی آ جائے نا تو تمہاری توجہ ادھر ہو جانی جی، فطری چیز ہے۔ تو یہ قارون جب لو لشکر کے ساتھ سے پاس سے گزرا تو لوگوں نے منہ اٹھا کر اشارہ ادھر دیکھا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون کو ڈانٹا، اور ڈرتا نہیں، فساد کرتا ہے۔ تو اس کا وہی نشہ تھا دولت کا، جیسے ہر مادہ پرست کے اندر ہوتا ہے جی۔ اس نے کہا تو اپنی نبوت کو میری دولت کے مقابلے میں لا۔ مولوی اچھا اتنا نشہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی، اللہ جی آپ نے اس کو دولت دی ہے اور یہ چیلنج کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھانے کے فرعون قارون زمین میں دھنسنا شروع ہو، ٹخنوں تک، گٹھنوں تک، ناف تک، حلق تک۔ اس کے دھنسنے کے 2 واقعے لکھے ابن کثیر نے جو لکھا میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایسے گلے تک دھنس گیا، ایسے اوپر سر کھڑا ہوا۔ اللہ نے حکم دیا جتنے اس کے خزانے تھے، خزانے اتنے زیادہ تھے کہ چابیاں ان کی اٹھاتے جانور تھکتے تھے، چابیاں، خزانے نہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا ساری زمین میں جہاں اس کا خزانہ سمٹ گیا، سامنے آ گیا، ڈھیر لگ گیا۔ اب یہ خزانوں کو دیکھ رہا، خزانے اسے دیکھ رہے، اس کی آنکھوں کے سامنے خزانے زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے۔ یہ خزانوں کو نہ بچا سکا، خزانے اس کو نہ بچا سکا۔ رہتی دنیا تک اللہ نے یہ واقعہ رکھا عبرت کے لیے۔ حاصل کرو گے عبرت؟ یہ واقعات کس لیے ہیں؟ پیسہ ایک ضرورت ضرور ہے، پیسہ زندگی کا مقصد نہیں۔ عہدہ ایک نعمت ضرور ہے، لیکن عہدہ بدمعاش نہ کر دے۔ اصل چیز ایمان اور ہدایت اور تقویٰ ہے، یہ غریبی کے ساتھ ہو یا امیری کے ساتھ ہو۔ اس واقعہ کو خوب کھولا ہے۔ آخر فرعون اپنے غرور کی وجہ سے فرعونی بحر کلزم میں ہلاک ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جب انہوں نے سنا کیا، انہوں نے نجات پائی۔ اس حصے کا، اس واقعہ کا کچھ حصہ قرآن میں کہیں تھوڑا کہیں زیادہ، اس صورت میں بھی یہ حصہ بیان ہو رہا ہے۔ اور تیسرا واقعہ یاد رکھیے جس کے نام پر یہ صورت ہے، سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو حضرت یونس نے بہت دعوت دی ایمان توحید کی۔ اور ایک بات بتا دوں، سارے نبیوں کی بنیادی دعوت ایک تو عقیدے کی ہے، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، ساتھ ساتھ جس نبی کی قوم میں جو برائی تھی نبیوں سے روکتا تھا۔ اور آج کی یہ صورتیں ایک اور بات بتلاتی ہیں، یاد رکھیں ایک اور بات بتلاتی ہیں کہ جب قوموں میں 2 چیزیں ہو جائیں تو اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ ایک تو برائی سے روکنے والا کوئی نہ ہو، دوسرا قوم میں برائی میں حد سے آگے بڑھ جائے۔ آج کی دونوں صورتوں کی ایک کرنٹ بات کیا ہے؟ عذاب کب آتے ہیں؟ برائی ہر دور میں ہوتی، جب برائی سے لوگ حد سے بڑھ جائیں تب اللہ کا عذاب حرکت میں آتا۔ اور دوسری بات کہ برائی سے روکنے والے نہ رہیں، تو جو برائی سے روک رہے ہیں علماء اللہ والے، ان کا وجود نعمت ہے یا نہیں؟ جب تک یہ روکتے رہیں گے اللہ کے عذاب رکتے رہیں گے، جب یہ روکنے والے نہیں رہیں گے اور لوگ حد سے بڑھیں گے تو پھر اللہ کے زمینی آسمانی عذاب حرکت میں آتے ہیں۔ یہ فیصلہ قرآن کا۔ آج کی دونوں صورتوں میں ایک خاص بات یہ، ایسا ہی ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا، قوم نے سنی انسنی کی، نہ مانی۔ یہ دل برداشت ہو کے چلے گئے بستی سے، یہ بستی سے نکل گئے، سوار ہو گئے آگے ایک کشتی میں، تو کشتی والوں نے انہوں نے کشتی سے اتار دیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، لمبا واقعہ ہے، مچھلی نے پیٹ میں لے لیا۔ انہوں نے ایک ذکر کیا، وہاں ذکر کس پارٹی کا کیا تھا؟ سچی سچی بولو، کاف لکھ، کاف لکھ، نون لکھ، نون لکھ، پپلی پپلی، پٹیا پٹیا۔ خدا دے بندو، اتنے نہ نعرے مارو پارٹیوں کے حق میں کہ رب کو رسول کو ہی بھول جاؤ۔ ان پہ اپنے پہ مشکل آتی تو ایک دوسرے کو نہیں بچاتے، تمہیں کہاں بچائیں؟ میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، یاد رکھ، میں کسی ان مسلکوں کو اور میں سیاسی پارٹیوں پہ لڑانا پسند نہیں کرتا، لیکن سارے اپنے ہیں، میں بیکوں کو سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نبی کا نائب ہوں، مجھے اللہ نے بڑی ڈیوٹی دی۔ ان بیچاروں کے پاس اللہ کی قسم اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں، میں کیوں نہ سمجھاؤں؟ اللہ نے وہ مسلک دی ہے جو انبیاء کا کام تھا، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ اللہ مجھے مرتے جیتے تک حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف ہے اپنی حد تک کہ اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان، اتنے لیڈروں کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تعریفیں کتنے، رب کی تعریف کریں تو بخشش ہو جائے،
اور اتنے ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں، اتنے اپنے ایمان دین نسل کا دفاع کریں تو فرشتے استقبال کریں، جا کہاں رہے ہو، خدا را ذرا سمجھو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پارٹیوں کے نعرے مارے؟ آپ وہ دعا تم سارے ذکر یاد رکھ لو، آج تک وہ ذکر کیا جاتا ہے جب مشکل آتی ہے، اس کا نام کیا؟ ایت کریمہ۔ جب مشکل آتی تو کیا کرتے ہیں؟ ایت کریمہ کا ختم، ایت کریمہ کا ختم، ایت کریمہ کا ختم۔ بھلا کیا پڑھو میرے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا کی تلوار پہلے آئی ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، نہ حکومت، نہ پارٹی، نہ دولت، نہ شہرت، کوئی معبود نہیں۔ اور ہر نبی کی دعوت کا پہلا نقطہ لا الہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے لا ہے، سب کی نفی کرو گے تب اللہ دل میں آئے گا، اس نفی کی بھی نفی کرو گے تب اللہ دل میں آئے گا۔ مولانا پالن پوری کہا کرتے تھے جز لا کیا کل لا کیا پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ سب کی نفی کرو تب توحید نصیب ہوتی ہے، کرو گے انشاءاللہ۔ تو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کس کا ذکر نہ کیا؟ کس کا نام؟ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں، انی کنت من الظالمین۔ یہ انشاءاللہ نہیں کہا کہ ان سے غلطی کیا ہوئی تھی نبی، میں ظالموں میں سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ قوم کو 3 دن تک عذاب آ جائے گا، انشاءاللہ کہنا تھا، اللہ کے حکم سے آئے گا، یہ نہ کہے نکل گئے، اللہ نے تنبیہ کر دی۔ آئے اب وہ عذاب کبھی آیا نہیں، اور یہ شرمندہ ہو گئے کہ قوم کیا کہے گی کہ نبی نے بات جھوٹ، اس لیے یہ شرمندہ ہو کے نکل گئے۔ اللہ نے تنبیہ کر دی، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جتنا ہی اونچا مرتبہ کیوں نہ ہو، اللہ غلطی ہو، اللہ نے اس کلمے کی برکت سے مچھلی کو حکم دیا دریا کے کنارے ڈال، جسم نرم ہو گیا تھا، یہ کدو کی بیل وہاں سایہ بنی۔ اللہ اکبر، اس واقعہ کا تفصیل سے ذکر ہے۔ ادھر اب جب عذاب آیا تو قوم نے عقل مندی کر لی، بوڑھے بچے عورتیں سارے کے سارے اہل نینوا، ان کی بستی کا نام، سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے توبہ کر دی۔ اللہ نے چھتوں کے قریب آیا عذاب ٹال دیا۔ تو ایک خاص بات یاد رکھیے، توبہ بڑا عمل ہے، میں بیٹا بھی بتلا رہا تھا، کس سے بچ سکتے ہیں؟ صبح توبہ شام توبہ، میرے لب پہ دوا میں توبہ، با اثر ہے یا بے اثر تو جان، یا رب اپنے کرنے کہے کام توبہ۔ جب دعا مانگو تو یہ کہا کرو الہی عبدک العاصی عطا کا مقرم بالذنوب فقد داکا، ان تغفر فانت لذلك آلو، ان تطرد فمن یرم سواکا۔ الہی تیری بارگاہ میں فریادی بن کر آیا ہوں، اقراری مجرم ہوں، دامن خالی ہے، معاف کر دے گا تیری شان ہے، دھتکار دے گا تیرے سوا میرا کون ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے بندے کی توبہ، صبح توبہ شام توبہ، کثرت سے توبہ۔ نبیوں نے نیکی کر کے دین کی محنت کر کے بھی توبہ کی ہے، اور ہم برائی کر کے بھی توبہ نہیں کرتے۔ اور سیدنا یونس کی قوم توبہ کرے، چھتوں کے قریب آئے عذاب ٹل جائے۔ اے دنیا والوں، تیری اور میری پشت پر نبیوں کے نبی کی دعائیں اور آہیں کھڑی ہیں، اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو کیوں عذاب نہیں ٹلیں گے؟ قصور یہ ہے کہ قوم توبہ نہیں کر رہی، کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور توبہ برائیوں سے نکلنے کا نام ہے، واپس آنے کا نام ہے، نیک عزم کا نام ہے۔ ارادہ کرتے ہو اس واقعے سے سبق لے کر؟ سیدنا یونس کا قرآن مجید میں صراحتاً 4 بار نام ہے۔ کتنی بار نام؟ 4 بار۔ اور 2 بار قرآن میں نے ان کو مچھلی والا کہہ کر پکارا ہے۔ سورہ یونس ختم ہو رہی ہے قرآن کی عظمت پر، بولو قرآن کی عظمت پر اور توحید کے ایک واضح جملوں پر۔ توحید کے جملے کیا ہیں؟ یاد رکھو، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو۔ اے میرے نبی، اگر تیرا رب تجھے بھی کسی تکلیف میں ڈالے، کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ اور وہی یرد کا بھی خیر فلا راد لفضل، ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے، رب جس پر کوئی خصوصی انعام کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا؟ جی اس لیے اپنا عقیدہ بنائیں، اور قرآن کی عظمت ہے اور قرآن کی طرف آنے کی دعوت ہے۔ آخری آیتیں ختم ہو رہا ہے، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے ساری کائنات کے سارے انسانوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے حق آ گیا۔ دیکھو یہ حق کون ہے؟ قرآن ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو اس قرآن سے ہدایت لے کر سیدھا ہو جائے، توبہ طائب ہو کر مومن نیک بن جائے، اس کا فائدہ اپنا ہے۔
اور جو اس کی نہ سنے ومن ضل فانما یضل علیہ، وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑے مار رہا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، میں کارساز نہیں ہوں کہ زبردستی کسی کو پکڑ کر ہدایت دے دوں۔ اے میرے نبی تو کہہ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اے میرے نبی تو بھی وحی کی پیروی کر اور میرے فیصلے کا پھر انتظار کرو۔ آگے سورۃ ہود ہے۔ سورۃ ہود کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکی ہے۔ اب میں مکی والی تفسیر نہیں کرتا، کر دی ہے نا بھی مکی صورتیں کون سی۔ نمبر 2، سورۃ ہود کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے، الف لام را، تو حروف مقطعات کے شروع میں جہاں صورتوں میں اور آخر میں قرآن کی عظمت کھول کر بیان کی، میں نے اکٹھی تفسیر بیان کر دی۔ اس کے علاوہ اس کا نام ہود ہے چونکہ اس میں سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے۔ 3 مسئلے، قرآن کی عظمت، توحید، رسالت اور آخرت، ان 4 چیزوں کو یہ سورت تفصیل سے بیان کرتی ہے، قرآن کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں 6 قصے، کتنے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا قصے نصیحت کے لیے میں نے سنا دیا تھوڑا سا۔ دوسرا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، ان کی قوم عاد تھی، قد بڑے لمبے تھے، 60 گز چھوٹے آدمی کا قد، 100 گز لمبے آدمی کا قد۔ پیغمبر نے بہت سمجھایا، جب قوم نے سنی انسنی کر دی، عذاب طوفان کا ہے۔ عذاب کون سا ہے؟ طوفان۔ ایسے طوفان اٹھا کر لے جاتا اور اوپر سے پھٹک دیا جاتا، من کے گردنیں ٹوٹی پڑی۔ حضرت ہود نے اپنے دائرے میں لکیر کھینچ لی، بات یاد رکھنا، جتنے دائرے میں لکیر کھینچی ہوئی ہے اتنا دائرہ عذاب سے بچا ہوا، اور اس دائرے کے اندر حضرت ہود تھے اور ماننے والے ساتھ۔ عذاب نے اٹھا کر 7 راتیں 8 دن طوفان چلا ہے، پھٹک پھٹک کر مار دیا، لاشیں پڑی ہیں، بلڈنگیں گری پڑی ہیں، چھتیں نیچے ہیں، دیواریں اوپر ہیں، اور جن کو بلڈنگوں پر بڑا ناز تھا، اے بلڈنگوں والو اللہ کی قسم یہ بلڈنگیں تمہاری مضبوطی سے نہیں بچیں گی، یہ رب کے سامنے آہوں سے اور دعاؤں سے بچتی ہیں، قدر کرو ان لوگوں کی جو رات دن آہیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، جی ان کی وجہ سے بچے ہوئے ہو، مت ناز کرو اس پر، قوم عاد کا واقعہ تمہیں جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے چھتے نیچے اور دیواریں اوپر، پھر طوفان چلا، لاشیں بدبو ہو رہی، اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ واقعہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے۔ دوسرا واقعہ صالح علیہ السلام کی قوم کا، جس پر آج ان نوجوانوں نے سٹاپ کیا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا نام قوم سمود ہے۔ یہ اپنے وقت کے انجینئر تھے، بلڈنگیں بڑی بناتے تھے، پہاڑ تراشت کر کے۔ پیغمبر نے بہت سمجھایا، سنی کر دی۔ آخری پیغمبر سے کہا کوئی نشانی دکھاؤ، اونٹنی خاص پہاڑی سے زہر ہو گئی، پھر بھی نہ مانے، منہ مانگی نشانی پر جو نہیں مانتا پھر عذاب آتا ہے۔ اور فتنے کا سبب کیا بن گیا؟ یاد رکھو، شہوت پرستی۔ اب ڈرتے ہیں کہ اونٹنی کو چھیڑیں گے وہ پانی پی جاتی سارے، تو کہیں عذاب نہ آئے۔ ایک لالچ دیا، ایک عورت کی لڑکیاں خوبصورت تھی اور اس نے لالچ دیا کہ جو اس اونٹنی کے کھونچے کاٹے گا اس کو لڑکیاں دوں گی، رشتہ دوں گا۔ قزار نامی شخص بدبخت عورت کے چکر میں، شہوت پرستی میں، جس میں آج کل ہماری نسل برباد ہو رہی ہے، کچھ اور نہ ہے تو نیٹ کے ذریعے کہ بوڑھے رنڈے ہو کر برباد ہو رہے ہیں، اپنی ساری زندگی کو خوں میں ڈال رہے ہیں جی۔ اس شہوت پرستی میں قوم لوط اس میں برباد ہوئی جی، اس میں عذاب میں مبتلا۔ عورت کا چکر تے گاڑی دی ٹکر، عورت کا مکر تے گاڑی دی ٹکر تے دولت چکر، یہ 3 چیزیں ایمان دین سب ضائع ہو جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ حدود میں رکھے، ٹھیک ہے۔ اس فطرے میں مبتلا ہو کر اللہ کا عذاب آیا اور فرشتے نے چیخ ماری اور آندھے منہ گرے، نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ انہوں نے آج تقریباً یہ آگے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی بیماری شہوت پرستی تھی، لڑکوں سے بدفعلی۔ پیغمبر نے بہت ڈرایا، یہاں تک کہہ دیا ان بدمعاش نوجوان لڑکوں کو، قوم کو، اور میری بیٹیاں ہیں ان سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ کہاں جا رہے ہو؟ جنس پرستی۔ اللہ اکبر۔ بیٹیوں کا معنی کیا؟ 2 تفسیریں یاد رکھنا۔ ایک یہ کہ نبی پوری قوم کا باپ ہوتا ہے، تو پوری قوم کی عورتیں نبی کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ معنی یہ ہے کہ تم یہ جنس پرستی کی طرف نہ جاؤ، نکاح کے راستے سے تم جائز راستے کی طرف آؤ، کدھر جا رہے ہو؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ قوم کے اس بگڑنے والوں کا جو لیڈر تھا، لیڈر ٹھیک ہو جائے تو ساری قوم ٹھیک۔ تو حضرت لوط نے کہا، تم لیڈر کو کہا تم میری بیٹی سے نکاح کر لو تو جائز راستہ تو ہوگا نا، تو جب لیڈر ٹھیک ہو جائے گا تو پیچھے ساری قوم۔ اب ساری بربادی کس وجہ سے؟ بولو۔ جن لیڈروں کی لگام میں یہودیوں کے، عیسائیوں کے، کافروں کے، ہندوؤں کے ہاتھوں میں،
جب مشکل ہے بھاگ کر پناہ وہاں جا کر لیتے ہیں، تو ہمیں پھر بھی تھپڑ لگتے سمجھ نہیں آتی. جی کسی علاقے کا وزٹ کرنا چلے جائیں، وہاں جو پسند آ جائے اس کو ہتھیا لیتے جی، اور ہم حق میں چھلانگے مارتے پھر رہے ہوتے. اتنی وفا تو اپنے نبی سے کرے تو انشاءاللہ نبی کے زمانے سے ٹنٹناتے جنت میں چلیں گے. سمجھو گے کہ پیغمبر لوط نے سمجھایا لیکن قوم نے سنی. وہ فرشتے آئے نوجوان لڑکوں کی شکل میں، نوجوان تھے حسین ان کی شکل میں. قوم بڑی مستیاں کرنے لگی، ہمارا شکار آ گیا. تھے ہی ایسے بدبخت، انہیں شکار آ گیا. اب حضرت لوط بڑے پریشان ہیں کہ یہ فرشتے ہیں اور قوم بدبخت ہے، تو یہ مہمان ہیں، کہیں وہ وہی حرکت ان سے کرے، اللہ کا عذاب ہے. فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نا، ہم ان کا کام تمام کرنے کے لیے ہیں. یہ منہ کھول کر شاوت پرست آگے آئیں گے، ٹھا ہو گئے. وہی ہوا. اللہ اکبر. اوپر سے پتھر کیسے گرے؟ ان پتھروں کے اوپر نشان لگا ہوا تھا، ہر مجرم کا نشانہ بنا کر لگے، گچومڑ بن کر پڑے، پتھروں کی بارش ہوئی، لاشیں پڑی. اللہ اکبر. اللہ رضا شاوت پرستوں کا انجام یہ. توبہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولو. ارے شاید کی قوم جس کی بڑی خرابی معاملات کی خرابی تھی، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے، جگہ ٹیکس لیتے تھے، جو ڈیوٹیاں پوری نہیں کرتے تنخواہیں پوری لیتے ہیں، پھر پنشنیں پکی کرتے ہیں. یاد رکھو، کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ ہم حلال کھاتے ہیں. علماء لکھا ہے یہ بھی اسی جرم میں شامل ہے. اپنے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے. اس قوم کی بربادی کا ذکر ہے. اور آخری قصہ پھر چھٹا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی قوم کا قصہ میں سنا چکا ہوں. ان قصوں پر سورۃ ہود ختم ہوتی ہے. میں نے سورۃ ہود کا خلاصہ ختم کر دیا. وہ ابھی 3 رکوع باقی، یہ کل کریں گے ہم انشاءاللہ. کل آگے چلیں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ اپنے کرم سے ہماری مشکل آسان فرما. ہم سارے گناہوں پر اپنی قوم کے، پوری حکومتوں کے، رعایا کے، نوجوانوں کے، سیاستدانوں کے، گھر کے، قوم پوری کے گناہوں کے، زندوں مردوں کے گناہوں پر معافی کے طرف اللہ معاف فرما. جتنے یہ عذاب مڈلا رہے ہیں یا اللہ توبہ کرتے ہیں معاف فرما. قوم یونس نے توبہ کی، بچوں بوڑھوں، یا اللہ یہ چند سر اللہ، یہ بوڑھے جوان، یہ حفاظ علماء، پھیلی جولیاں، اٹھے ہاتھ، جھکی گردنیں. اے کریموں کے کریم، اے رحیموں کے رحیم، ہم کفر سے، شرک سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی سے، بدعت، جھوٹ دھوکے خیانت سے توبہ کرتے، ہماری توبہ قبول فرما. بخشش کی گھڑیاں اللہ، رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. قرآن کی حفاظ کی، علماء کی، اللہ والوں کی شفاعت نصیب فرما. اللہ اس مرکز اور تمام مراکز کی حفاظت فرما. اس ملک اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. دشمن اندرون کیوں بیرون کیوں ان کی مکاریاں عیاریاں ناکام فرما. اللہ ہمیں اچھی قیادت نصیب فرما. اللہ ہمارے نوجوانوں، حکمرانوں، لیڈروں سبھی کی اصلاح فرما. اے میرے اللہ ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے. اللہ مسلک و سیاست کے نام پہ گالم گلوچ سے بچا کر ایک جان ہو کر اللہ دین کے بنیادی مسائل، ملک و ملت کی بھلائی، امت مسلمہ کی بھلائی، اے اللہ دیانتدار قیادت ہمیں نصیب فرما. گھر گھر کی پریشانیاں ختم فرما. جن دوستوں نے جن مقاصد کے لیے کہا دعا کے لیے اللہ مشکلیں دور فرما. ایک گھر کی کوئی پریشانی ہے، ان کی کوئی مشکل آئی ہے، دعا کریں. کوئی تھوڑا نقصان ہوا، یا اللہ اپنے کرم سے، خزانہ غیب سے مدد فرما. اور بہت سے دوستوں نے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، یا اللہ عافیت عطا فرما. رشتوں کے حوالے سے بہت سے دوستوں نے دعاؤں کے لیے، یا اللہ جوان بچیاں پریشان، خزانہ غیب سے مدد فرما. اے اللہ اول آتے نہیں رشتے آتے منہ کھول کھول کر مطالبے اور بڑے ناز نخرے. اللہ کسی کی بہو بیٹی کو اپنی بہو بیوی بنانے کے لیے نخرے کرنے سے محفوظ فرما. اے میرے اللہ اپنا ڈر نصیب فرما. اے اللہ طلاقوں کی بڑھتی شرح کو ختم فرما. اے اللہ ہماری نسل کشی ہو رہی، بے حیائی فیشن بن چکا ہے، اللہ اس سے محفوظ فرما. اے اللہ سچائی نصیب فرما. والدین بزرگوں کا، علماء اللہ والوں کا ادب نصیب فرما. یا اللہ اس مسجد کی توسیع کا ارادہ ہے، خزانہ غیب سے مدد فرما. جن کی نیت صاف ہو، مال حلال ہو، یا اللہ تیسری منزل یا اللہ توسیع اپنے کرم سے قبول فرما. اللہ برانچ میں جو کام باقی خزانہ غیب سے مدد فرما. اللہ یہ مہمان رسول، مسافر، طلبہ، طالبات، دین کی تعلیم، ان کی ساری ضرورتیں پوری فرما. جو کسی بھی درجے میں خدمت میں ہیں، یا اللہ ان کی دنیا آخرت کو سنوار. برا چاہنے والوں کو ہدایت عطا فرما. جہاں جہاں تیرے دین کی محنت کرنے والے سب کی محنت کو قبول فرما. دعوت و تبلیغ کی محنت یا اللہ اس میں بھی قبول فرما. آپ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے دروشی پڑھنے والے، سنت پر چلنے والے، آپ کے غم اور درد کو سینوں میں رچا کر، گھروں میں بچا کر پھیلانے والے عظیم اور خوش نصیب لوگوں میں ہمیں شامل فرما.
صلی اللہ علیہ حبیب محمد مبارک وسلم وصلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. جزاک اللہ. یا اللہ فضل ہو جا رہا حسن.